پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہوئی تھی یا غلط طریقے سے ہوئی تھی. جو شخص سٹیک ہولڈر نہ ہو, یعنی ایم پی اے نہ ہو, چیف منسٹر نہ ہو, اس کی خواہش کے اوپر اگر وہ تحلیل ہوں گی تو وہ لیگل نہیں ہے. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میڈیا پہ پھر انہوں نے آ کے کہا کہ ان کی مرضی نہیں تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ یہ امانت ہے خان صاحب کی, جس وقت وہ حکم دیں گے میں توڑ دوں گا, یہ اللیگل ہے. کنٹروورسی آفٹر کنٹروورسی ہے, اور یہ اتنا گھمبیر ہو گیا ہوا کیس کہ کیسے یہ سنبھلے گا یہ سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ ججوں نے ہی دو بینچ کے ججز کے بارے میں یعنی پوائنٹ اٹھا دیا کہ یہ چونکہ اس سابقہ ہیئرنگ کا حصہ رہ چکے ہیں لہٰذا ان کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی والنٹیرلی نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. پھر باہر سے سیاسی بندوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی, خاص طور سے مریم نواز کی, اور جو مسلم لیگ کے دیگر لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جو جج کنٹروورشل ہو جائیں ان کو تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے وہاں. تو یہ مطالبہ بھی ہم نے دیکھا کہ آیا اس طرف سے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے, اور اس کا ختم ہونا جو ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس اچھا فار انسٹنس بخاری صاحب کل ہم نے کیس نپٹانا ہے, یہ کہہ دیا چیف جسٹس صاحب نے, کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے, اس سے پہلے ایک اور چیز جس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت پذیرائی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے ہماری عدالتیں, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, یہ ایک تاثر ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تمام تر یعنی معذرت کے ساتھ, کوئی نہ یعنی کسی کی دل شکنی منظور ہے نہ ہی عدالت کے احترام میں کوئی کمی محسوس ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسے لگتا ہے جیسے عدالتیں عمران خان صاحب کے حق میں یا ان کی مرضی کے فیصلے کر رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جو معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ریفر ہوا ہے اس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. اچھا, جو معاملہ بھی سپریم کورٹ میں گیا ہے اس کا فیصلہ بھی, اب تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ضمانتوں کے کیس ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک چلا رہا ہے کہ میرے خلاف 70 کیس قائم کر دیے انہوں نے, سن رہے ہیں نا آپ, عدالت میں ایک دفعہ بھی نہیں گئے. جس طریقے سے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے جلسہ گاہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے, وہ ایک واقعہ ہے. 70 کیس جس کے اوپر ہوں اس کو تو اب تک عدالتوں کے چکر لگا کے تھک جانا چاہیے تھا. تو یہ کون ہے جو اس کے ساتھ یہ رعایت کر رہا ہے کہ وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں. اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, اس کے اوپر سول سوسائٹی بھی سوال کر رہی ہے, اس کے اوپر جورسٹ کمیونٹی بھی سوال کر رہی ہے, میڈیا میں تو میں آپ لگے ہی رہتے ہیں, مطلب ہمارے علاوہ بھی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاثر کیوں قائم ہے. اس تاثر کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اپنی آبزرویشنز میں وہ لائن کر جاتے ہیں جو نارمل حالات میں کسی بھی بینچ کا سربراہ نہیں کرتا. اچھا, ان کی جو ریمارکس ہیں وہ اتنے کمپلیمنٹری ہیں ٹو دا ادر سائیڈ کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے وہ سائیڈ کہ جی یہ تو لاڈلا پن ہو رہا ہے. مثالیں میں آپ کو بے پناہ دے سکتا ہوں, ایسے حوالے موجود ہیں, یہ ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل آبجیکٹو تو سپریم کورٹ کا بھی یہی ہے, جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق 90 دن میں ہو جانی چاہیے. اس پر نہ میں نے اختلاف کیا نہ آپ نے اختلاف کیا, ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زمینی حقائق کو ایک طرف پھینک کے آپ صرف رٹ لگائے رکھیں کہ جی آپ نے الیکشن کرانے ہیں. زمینی حقائق کیا ہیں؟ اب بنیادی طور پہ دیکھیے چیف الیکشن کمیشنر یہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں, نہ مجھے وہ ریکوائرڈ فورس دی جا رہی ہے ان ٹرم آف لا میکرز, اور نہ ہی مجھے الیکشن سٹاف دیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, حکومت پاکستان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, جو ہماری سروسز ہیں ان کے چیفز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے ہوا میں الیکشن کرانے ہیں. ہاں صحیح ہے, وسائل ہی اس کے موجود نہیں ہیں. اچھا بخاری صاحب, میرا سوال پھر وہی ہے کہ کل فار انسٹنس کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک فیصلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس فیصلے کو پھر کیا چیلنج کیا جائے گا؟ پھر ہم اور اس معاملے کو طول پکڑتا ہوا دیکھیں گے, ہوگا کیا؟ میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آج بینچ ٹوٹا ہے اور جس طریقے سے باقی ماندہ ججز کو لے کے چیف جسٹس صاحب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال سے کل یہ چیلنج ہوگا. اچھا, کل یہ چیلنج ہو جائے گا. ایک یہ چیلنج ہوگا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کو بینچ دوبارہ بنانا پڑے گا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 رکنی بینچ ٹوٹے اور 5 رکنی تشکیل پا جائے. اچھا, بڑھ تو سکتے ہیں ججز, یہ کم ہونے کا رواج, میں نے کہا ہے نا کہ ایسے ایسے رواج ڈل رہے ہیں کہ جس سے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے.
الیکشن کرانا مقصود ہے، بالکل ٹھیک ہے، الیکشن ہونا چاہیے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ بالکل بھلا کے ان کو ایک طرف پھینک کے الیکشن نہیں کرا سکتے اور نہیں ہوں گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروسیڈنگز چل رہی ہے سپریم کورٹ کی، اور جس طریقے سے سٹیک ہولڈرز کو ابھی اپنا مافی الضمیر بیان کرنا ہے، یہ تو مہینوں لگ جائیں گے اس میں۔ یہ تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، پھر نئے سرے سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چار، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو پھر یہ تو ہم حکومت کا وہ جو ایجنڈا ہے کہ ہم الیکشن ایک ہی دن میں کروانا چاہتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور نیشنل اسمبلی کے بھی، وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ دن کتنے رہ گئے ہیں۔ دیکھیے پھر آبجیکٹیو تو آپ کا نہیں پورا ہو رہا الیکشن کروانے کا، تو پھر یہ ایکسرسائز کس لیے؟ دیکھیں نا جہاں لاڈلا پن کی باتیں ابھر رہی ہیں، دیکھیے آپ استعفے دیے انہوں نے، بڑا شان کے ساتھ، تم تراک کے ساتھ دیے، پھر انہوں نے کہا یہ منظور کیوں ہو گئے، پھر انہوں نے کہا ہمیں ڈی نوٹیفائی کیوں کر دیا ہے، اب وہ ڈی نوٹیفائی دوبارہ نوٹیفائی ہو گئے ہیں، اب انہوں نے اسمبلی میں جانا ہے، چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جی وہ جو نیب کا چیف ہے یا اس طرح کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری ہماری مرضی کے بغیر اگر ہو گئی تو ہم تو مارے گئے، اب وہاں واپس جایا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں who is undermining the process of elections؟ خود عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور ان کے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک یہ کیس اس کی اتنی سمتیں ہیں کہ یہ سمٹ کے کسی فیصلے تک کیسے پہنچا جائے گا۔ اچھا یہ دو جو بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں بخاری صاحب، ایک تو یہ کہ سو موٹو ایکشن لینے پر جو ایک چیز سامنے، کمپلیکیشن سامنے آ رہی ہے کہ وہ کمپلیکیشن نہیں ہے، وہ تو ایک سینئر موسٹ جج، ون آف دا سینئر موسٹ ججز نے بینچ کے اندر سے سوال اٹھایا ہے۔ یہ کمپلیکیشن ہوگی نا، ایک اور کمپلیکیشن ہوگی اس کیس کی کہ یہ کمپلیکیشن نہیں ہے، یہ بہت سیریس آبزرویشن ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑی سیریس، جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آبزرویشن ہے، ایک یہ چیز، دوسری یہ چیز کہ یہ کس قانون کے تحت جو ہے اسمبلیوں کو توڑا گیا، صوبائی اسمبلی کو جمہوریت کے آئینی اصول کو روند کر توڑا گیا، دو جو ویلڈ پوائنٹ ہیں ان کو نظر انداز کر کے آپ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ دیں گے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے جو سوال اٹھایا گیا خاص طور سے عطر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے، کہ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہوئی تھی یا غلط طریقے سے ہوئی تھی۔ اب ان کی آگے انٹرپریٹیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص سٹیک ہولڈر نہ ہو، یعنی ایم پی اے نہ ہو، چیف منسٹر نہ ہو، اس کی خواہش کے اوپر اگر وہ تحلیل ہوں گی تو وہ لیگل نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ چیف منسٹر جو سمری انیشیٹ کرتا ہے وہ تسلسل سے آرگو کرتا رہا، منتیں کرتا رہا خان صاحب کی کہ اسمبلی نہ توڑے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میڈیا پہ پھر انہوں نے آ کے کہا کہ ان کی مرضی نہیں تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ یہ امانت ہے خان صاحب کی، جس وقت وہ حکم دیں گے میں توڑ دوں گا، یہ انلیگل ہے۔ یہ انلیگل ہے، یعنی an outsider cannot dictate terms to the chief minister کہ آپ اسمبلی توڑ دیں۔ پھر اس کے بعد رول آف دا گورنر نے کہا جی میں تو اس زبردستی کی ایڈوائس پہ سائن نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ ڈیٹ دیں الیکشن کی، اس نے کہا میں نے سائن ہی نہیں کیا سمری پہ تو میں ڈیٹ کیوں دوں؟ دیئرفور جو اتھارٹی تھی وہ تھی چیف الیکشن کمشنر کہ وہ اس کے اوپر ڈیٹ دیں۔ جب ان کے پاس ڈیٹ دینے کا معاملہ گیا تو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی کہ نہ مجھے کوئی فورس دے رہا، نہ مجھے کوئی وسائل دے رہا ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے آگے ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس فیصلے کے ساتھ پاکستان کی قوم کا، پاکستان کے عوام کی مرضی کا، جمہوریت کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔